اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 73 تک پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کا وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہ طور پر لیا تھا وہ یاد کروا رہا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر توریت لے کر واپس آئے تو اس کے بارے میں بھی اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں جتنا ممکن ہو سکے عمل کر لینا، اور جو عمل نہ کر سکو اس پر ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ہر بات میں یہ بہانہ تلاش لیتے ہیں کہ ہم کو چھوٹ کا حکم ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اس قدر بلند کر دیا کہ اگر کہ توریت کے حکم مانو، اور ورنہ یہ کہ پہاڑ ان پر گر جائیں گے۔ پھر اس طریقے سے انہوں نے توریت پہ عمل کرنے کی بات کو مان لیا، اور یہ کہ اس عہد کو یاد رکھو، مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل بھی کرو۔ مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل اس سے پھر گئے، اور اللہ کی رحمت ان پر اگر نہ ہوتی تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایک اور عہد کی نافرمانی یاد دلا رہا ہے جو ہفتے کے دن کے متعلق تھی، اور اس عہد کی نافرمانی کرنے کے بعد ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ سنیچر یعنی ہفتہ، اس کو عبرانی میں سبت کہتے ہیں، جو یہودیوں کا مقدس دن تھا، اور اس دن ان کو معاشی سرگرمیاں کرنا ممنوع تھی۔ غالباً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کا ذکر ہے، جو کسی سمندر کے کنارے آباد لوگوں کا ہے کہ جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، مگر سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ناجائز تھا، یعنی ممنوع تھا۔ پہلے تو انہوں نے اس حکم کی بہانے سے نافرمانی کی، اور اس کے بعد کھلم کھلا نافرمانیاں کر کے مچھلیاں پکڑنے لگے۔ نیک لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے تو عذاب الہی نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ اس واقعے کی تفصیل آگے سورہ اعراف میں نہایت ڈیٹیل میں آئے گی۔ اب آیت 67 اور اس سورے کے اہم ترین واقعے اور اس سورے کے نام بقرہ یعنی گائے ہے، گائے سے منسلک ہے، جس میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے کہنے پر گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب بنی اسرائیل ان کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں جو اللہ کی بات کو مذاقاً کروں یا اللہ کے حکم کو مذاقاً کہوں۔ بجائے بات ماننے کے بنی اسرائیل الٹا سوال پوچھنے لگے کہ کیسی گائے، کیسا رنگ۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی ہو، اور تیز زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے، اور ایسی گائے جس سے زمین پہ خدمت نہ لی جاتی ہو، بے داغ ہو اور سالم ہو۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام نے صحیح بات بتا دی، پھر اس کو ذبح کیا، حالانکہ ان کے سوالوں کی بھرمار سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کرنے والے ہیں۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مگر کوئی بھی اقبال جرم نہ کرتا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ گائے کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر اس شخص کی لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کر مارنے والے کا نام بتا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور قاتل پکڑا گیا۔ اس کا ایک فائدہ تو جس کا قتل ہوا تھا اس کا قاتل پکڑا گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ جو لوگ دوسری زندگی کے انکاری تھے ان کے منہ بند ہو گئے۔ اب اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اللہ کی بات میں بلا وجہ سے سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے عقیدے کو بھی واضح کر دیا گیا جو معجزات پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب اس میں معجزہ ہی تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو قتل ہو گیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ آیت 74 میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل تو دوبارہ سخت یعنی پتھر کی سختیوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، مگر کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو کر پانی نکال دیتے ہیں، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، مگر بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ پسیجتے ہی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جہاں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ جس میں کوئی نبی موجود نہ ہو، جن کو 3 کتابیں دی گئیں، مگر ان کی بدعملی اور عقائد میں بھی مین میخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکالنا، اور اعمال میں بھی ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، تو اس کا انجام بد ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔